السلام علیکم 7 کلاس جیوگرافی کا یہ آپ کا 8 لیکچر ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے میتھڈز آف شوئنگ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا سے سٹارٹ کیا تھا، جس میں اسٹیٹسٹیکل جو ڈیٹا ہے، جو بھی جیوگرافک انفارمیشن اور ڈیٹا ہے، اس کو آپ جو کہ نمبر کی فارم میں ہوتا ہے، اسے ہم ایک گراف کی صورت میں جب پیپر پر ٹرانسفر کرتے ہیں تو اسے جو ہے اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے اس کی ٹائپس جو تھی وہ سٹارٹ کی، جس میں لائن گراف، بار گراف اور پائی گراف تھا۔ لائن گراف سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ لائن گراف جس طرح آپ کو لائن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک گراف جو ہے وہ لائن کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں ڈائیگرام میں اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو گراف پہ ایک لائن کی مدد سے ڈسپلے کیا جاتا ہے، اسے لائن گراف کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 ویریبلس ہوتے ہیں، ایک جو ہے ایکس ایکسس ہوتا ہے، ایک وائی ایکسس ہوتا ہے۔ ایکس ایکسس کے ساتھ آپ کے کانسٹنٹ ویریبلس آتے ہیں، جن میں منتھس، ایئرس، کلو میٹرز، کلو گرام آپ کے جو کانسٹنٹ ہیں، جو کہ چینج نہیں ہو سکتے۔ جس طرح یہاں پر آپ کو منتھس نیم بتائے گئے ہیں، یہاں پہ آپ ڈیز جو ہے منڈے ٹیوزڈے، وہ بھی جو آپ کے کانسٹنٹ رہتے ہیں، جن میں چینجنگ نہیں آتی، وہ آپ کے ایکس ایکسس کے ساتھ آتے ہیں ہاریزونٹل۔ اور ورٹیکل میں آپ کے میئریبل ویریبلس آتے ہیں، جن میں رین فال، ٹمپریچر، جو آپ کے میئریبل ہیں، جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں، وہ آپ کے وائی ایکسس کے ساتھ یعنی کہ ورٹیکل آتے ہیں۔ جس طرح یہاں پر جو منتھلی ٹمپریچر آف لاہور کو شو کیا گیا ہے، اس کا منیمم اور میکسیمم، کم سے کم کتنا درجہ حرارت رہا اور زیادہ سے زیادہ۔ اسی طرح ہم ڈفرینٹ 2 سٹیز کا، کنٹریز کا بھی ٹمپریچر اس طرح سے ہم ان میں کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ یہ لائن گراف کے ذریعے آپ 2 جو ہے ڈفرینٹ چیزوں کا کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے میرٹس آف لائن گراف یعنی کہ لائن گراف کی خوبیاں، اس وجہ سے آپ کو یہ تھوڑا سا اس کا اوور ویو دیا جو کل ہم نے پڑھا تھا، تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ لائن گراف جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا۔ اب ہم اس کی خوبیاں پڑھتے ہیں کہ لائن گراف بنانے کا ہم کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں تو اس کے کچھ میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم پہلے اس کے میرٹس دیکھتے ہیں، اس کی ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں، اس کی خوبیاں دیکھتے ہیں۔ With the help of line graph, more than 1 variables can be compared easily۔ جس طرح ابھی پیچھے میں آپ کو ڈائیگرام کے ذریعے سمجھا رہی تھی کہ اس میں لائن گراف کے ذریعے ایک سے زائد جو ویریبلس ہیں، مقداریں ہیں، ہم ان کا آپس میں اچھی طرح موازنہ کر سکتے ہیں، ان کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ ہم 2 سٹیز کا بھی، فار ایگزامپل لاہور اور کراچی کے ٹمپریچر کا ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ ٹمپریچر رہا، کہاں پر جو ہے موسم اچھا رہا۔ فار ایگزامپل وی کین کمپیئر دا اینول ٹمپریچر اینڈ رین فال ویلیوز آف کراچی اینڈ لاہور which is not possible on bar اور پائی گراف۔ اسی طرح پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں، مثلاً کراچی اور لاہور کے سالانہ درجہ حرارت کے اینولی وہاں پر ٹمپریچر اور اس کا رین فال یعنی کہ بارش کی مقدار کا موازنہ بھی ممکن ہے۔ اس کے برعکس جو ہمارے نیکسٹ 2 جو گرافس ہیں یعنی کہ بار گراف اور پائی گراف، اس میں ہم یہ شو نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، نمبر 1 پوائنٹ میں کیا اس کی ایڈوانٹیج ہم نے پڑھ لی کہ 1 اس میں جو ہے کمپیریزن کر سکتے ہیں مور دین 1 ویریبلس کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 اور 2 سے مور ویریبلس کا ہم آپس میں کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں۔ لائن گراف از دا بیسٹ وے ٹو شو ڈیکریز اور انکریز ان اینول، منتھلی اینڈ ڈیلی پروڈکشن آف ویریس آئٹمس۔ اب لائن گراف جو ہے بہت سی اشیاء کی جو ہے اینولی، ڈیلی اور منتھلی جو پروڈکشن ہے، یعنی کہ اس کی سالانہ، ماہانہ اور روزانہ کی پیداوار میں اس کی جو ویریشن ڈیکریزز اور انکریزز ہے، یعنی اس کی کمی بیشی، اس میں بھی ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں، اس کی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ اس میں اس کا تعلق وقت اور چیزوں کی پیداوار سے ہے، یعنی کہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں تو ہم جو کانسٹنٹ ہے ویریبل، یعنی کہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ جو ایکس ایکسس ہے، اس کے ساتھ ہم جو ہے وقت کو ضائع کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف جو وائی ویریبل ہے جو کہ چینج ہو رہی ہے، اس میں ہم اشیاء کی پیداوار کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انکریز ہو رہی ہے یا ڈیکریز ہو رہی ہے۔ بسائڈس دس، اس کے علاوہ جو ہے لائن گراف از آلسو یوز ٹو شو ویدر کنڈیشن، پاپولیشن، پروڈکشن، اینیمل ڈسٹریبیوشن، ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس آف اے کنٹری اور ریجن۔ اس کے علاوہ لائن گراف جو ہے
کو کسی بھی ملک یا علاقے کے موسمی حالات یعنی کہ آب و ہوا، آبادی، پیداوار، جانوروں کی تقسیم، درآمدات، برآمدات جو کہ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے کے متعلق اعداد و شمار کے اظہار کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان کی بھی ہم اس کے ذریعے جو ہے کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ نمبر 3 پوائنٹ از on line graph we can easily understand the fluctuations as well as the prediction of items۔ ابھی جو ہم نے پیچھے بھی بات کی فلکچویشن کی بات کر رہے تھے کہ لائن گراف کے ذریعے ہم آسانی سے اتار چڑھاؤ کی اشیاء کی پیداوار کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں فلکچویٹ ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو جو ہے گراف کے ذریعے ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں دیکھ کے ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ وہ فلکچویٹ ہو رہا ہے۔ لک ایٹ دس ڈائیگرام، جس طرح یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون سے منتھ سے جو ہے ہمارا ٹمپریچر انکریز ہونا شروع ہوا، یعنی کہ اس میں انکریز ہونا شروع ہوا آپ کا اپریل سے ہوتے ہوتے آپ کا یہ کہاں پہ ٹاپ پہ گیا ہے مئی جون میں، تو پھر یہ جو ہے ڈکریز ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح لائن گراف کے ذریعے ہم ایزیلی ان کا فلکچویشن یعنی کہ اس میں اتار چڑھاؤ انکریز اور ڈکریز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم لائن گراف کے ذریعے ہی صرف اس کو ایزیلی جو ہے ڈرا کر سکتے ہیں۔ اب اس میں سے آبجیکٹیو اور ڈکٹیشن ورڈز وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آبجیکٹیو آپ کا بلاک میں کر لیں لائن گراف، اور ڈکٹیشن ورڈ ہے آپ کا فلکچویشن۔ یہ 2 ورڈز ہیں آپ کے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرٹس آف لائن گراف کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ آج کی آپ کی ڈائری میں یہاں تک ہی ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کے میرٹس کی سمجھ لگ جائے۔ اللہ حافظ۔